بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ اللہ کی کرسی اور عرش عظیم کے بارے میں بتائیں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے رب کے ہاں نہ رات ہے نہ دن، بلکہ آسمانوں کا نور بھی اس کے چہرے مبارک کے نور سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو اور تمام مخلوقات سمیت جو ان میں سے ہیں اور تمام زمینوں کو جو ان میں سے ہیں سب کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹے گا تو انگوٹھے کے پاس بھی کوئی شے نظر نہ آئے گی اور چھوٹی انگلی کے پاس بھی کوئی شے نظر نہ آئے گی، بلکہ یہ سب کچھ اس کی ہتھیلی میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا، اس کے دونوں پلے یاقوت احمر یاز برجت کے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے، اس کی لکھائی نور کی ہے، روزانہ 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہے، اس پر پیدائش کا فیصلہ بھی کرتا ہے، رزق کا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے، اور موت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی، اور جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا رب ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس خدا کی کرسی آسمان و زمین پر وسیع ہے۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عرش کو نور سے پیدا فرمایا اور کرسی عرش سے پیوست ہے۔ پانی تمام کا تمام کرسی کے درمیان میں ہے، پھر پانی ہوا پر ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے ان کے کندھے عرش سے لگے ہوئے ہیں۔ عرش کے گرد 4 نہریں ہیں، ایک نہر نور کی ہے جو چمک رہی ہے، ایک نہر آگ کی ہے جو شعلے مار رہی ہے، ایک نہر سفید برف کی ہے جس سے آنکھیں چندیا رہی ہیں، ایک نہر پانی کی ہے۔ فرشتے ان نہروں پر کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور عرش کی زبانیں تمام مخلوقات کی زبانوں سے کئی گنا زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کرتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کرسی جو آسمان و زمین سے وسیع ہے 2 قدموں کی جگہ ہے۔ عرش کی وسعت کا اندازہ صرف وہی ذات کر سکتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ یہ سب آسمان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اس قبا کی مثل ہیں جو کسی وسیع صحرا میں واقع ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائیں، حضرت آدم علیہ السلام، عرش، قلم، جنت عدن، اور باقی تمام مخلوقات کے لیے فرمایا کن ہو جا، اور وہ ہو گئی۔ حضرت سعد الطائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرش یاقوت احمر کا ہے، وسیع
کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین پر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کرسی اللہ کی قدم رکھنے کی جگہ ہے اور عرش کی مقدار کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرش سرخ یاقوت کا ہے۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے عرش کی طرف نظر اٹھائی اور اس کی عظمت کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی فرمائی، میں تجھے ایسے 70,000 فرشتوں کی قوت عطا کرتا ہوں جن میں ہر فرشتے کے 70,000 پر ہوں۔ اب تو عرش کی طرف اڑ۔ اور وہ فرشتہ اپنی قوت اور پروں کے ساتھ اڑتا رہا جب تک اللہ کو منظور ہوا، اور پھر وہ رک گیا اور دیکھا تو گویا جیسے وہ اڑا ہی نہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورج کرسی کے نور کا 70واں حصہ ہے اور کرسی کا نور عرش کا 70واں حصہ ہے اور عرش کا نور 70 کا 70واں حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم جنت کے 100 درجات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستوں پر لڑنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اپنے راستوں میں لڑنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ان میں ہر 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا وسط ہے، اسی کے اوپر رحمان تعالیٰ کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ امید ہے آج کی دی ہوئی معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ بحوالہ کتاب اسرار کائنات، مولانا مفتی امداد اللہ انور کی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔